علیکم، ویلکم ٹو ایڈمیشن سیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس پولیمر انجینئرنگ کے بارے میں۔ جو بی ایس پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، ایوریج فی کتنی ہے، ڈیوریشن کتنی ہے، یونیورسٹیز کون کون سی ہیں، کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں آنے کے بعد آپ کے پاس کون کون سے فیلڈ ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے کے اپنی ڈگری کے وجہ سے ایکسل کر سکتے ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں، اسکوپ کیا ہوگا، سیلری کتنی ہوگی، جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں، اسکیل کیا ملے گا آپ کو پاکستان میں، اور کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ فیلڈ کن لوگوں کے لیے ہے اور کن لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بی ایس جو پولیمر انجینئرنگ ہے، یہ جو پولیمر انجینئرنگ ہے بیسیکلی ہوتا ہے ڈیزائن کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کا، انالیسس اینڈ موڈیفائز مٹیریل، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی جو بھی چیز بنتی ہے اس کا ڈیزائن بنانا، اس کا انالیسس کرنا، اس میں موڈیفیکیشن کرنا، وہ پولیمر انجینئرنگ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا ایف ایس سی پری انجینئرنگ ہے۔ اگر آپ نے پری انجینئرنگ میں 60% آپ کے مارکس ہیں تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے قابل ہیں، ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم یا پھر آپ کا ڈی اے ای ہونا چاہیے، جو ڈپلوما ہوتا ہے، وہ چاہے الیکٹریکل ہو یا سول ہو یا پھر میکینیکل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے لیول اگر آپ نے کیا ہے 60% کے ساتھ تو آپ اس میں آنے کے قابل ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں آنے کے لیے آپ کو کتنی فی کی ضرورت ہے۔ جو اس کی پرائیویٹ سیکٹر کی فی ہے وہ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ کے درمیان ہے پر سمیسٹر۔ 70,000 روپے یا پھر 1 لاکھ ایوریج بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ پبلک سیکٹر جو یونیورسٹیز بی ایس پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں، وہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی فی 40,000 سے 60,000 کے درمیان ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی بڑھ گئی ہو 10% تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بالکل لیٹسٹ آپ کو فی بتائی جا رہی ہے۔ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 4 سال ہے۔ 4 سال میں 8 سمیسٹر ہوتے ہیں۔ 8 سمیسٹر میں آپ سے 6 مہینے کا ایک ایگزام لیا جائے گا۔ 6 مہینے کا ایک سمیسٹر ہوگا، پھر 6 مہینے میں آپ سے 2 دفعہ ایگزام لیے جائیں گے۔ 6 مہینے بعد آپ نیو سمیسٹر میں چلے جائیں گے۔ ٹوٹل آپ کو 4 سال لگیں گے بی ایس پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام کرنے کے لیے۔ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں؟ کافی زیادہ یونیورسٹیز ہیں، لیکن چند ایک جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو کہ فیصل آباد میں ہے، پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یو ای ٹی لاہور، ٹھیک ہے۔ پلاسٹک ٹیکنالوجی سینٹر کراچی، نسٹ یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد۔ یہ چند ایک یونیورسٹی جو کہ بی ایس پولیمر انجینئرنگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں۔ اگر آپ بی ایس پولیمر انجینئرنگ کر لیتے ہیں تو آپ کی جاب کیا ہوگی، جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، آپ نے کیا کام کرنا ہوگا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امپلائمنٹ ایریاز کیا ہے، مینوفیکچرنگ میں آپ کا یونٹ میں آپ کی جاب ہو سکتی ہے، الیکٹریکل میں، ٹھیک ہے، میکینیکل میں، میڈیکل میں، ایجوکیشن میں، فیسلٹیز مینیجر میں بن سکتے ہیں آپ، پروڈکشن مینیجر بن سکتے ہیں، کوالٹی کنٹرول اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیز میں آپ جا سکتے ہیں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں جا سکتے ہیں، مولڈ اینڈ ڈائی ڈیولپمنٹ میں آپ کی جاب لگ سکتی ہے۔ مطلب آپ کا یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بڑی انڈسٹری ہے تو وہاں پہ پولیمر انجینئرنگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کی جاب ہوگی۔ اسکوپ اس کو آپ بتا دیے، بیسک جو اس کی سیلری ہے وہ آپ سمجھ لیں جتنی پاکستان میں کسی بھی انجینئر کی سیلری ہے، تو یہ 5ویں نمبر پہ آنے والا انجینئرنگ کا پروگرام ہے، ہائیسٹ پیڈ سیلریز میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو سیلری ہے وہ پبلک سیکٹر میں اگر آپ کی جاب لگتی ہے تو وہ کم از کم آپ کو 40 سے 70,000 کے درمیان آپ کی جو ہے سیلری ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو 1 لاکھ پلس بھی مل سکتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اچھی سیلری آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کی جاب اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب انڈسٹریز میں آپ کو جاب ملتی رہتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جو جابس ہیں وہ ایزیلی مل جاتی ہیں، پبلک سیکٹر میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ پبلک سیکٹر جاب کا جو اسکیل ملتا ہے وہ 17 اسکیل ملتا ہے انجینئر والا۔ اگر اس فیلڈ میں آنے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کو پتہ ہونا جو بہت ضروری ہیں، وہ کچھ یہ ہیں کہ اس کا جو فیلڈ ہے وہ مینوفیکچرنگ، ڈیزائن، موڈیفکیشن کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کی جو جاب ہے وہ کسی بڑی انڈسٹری فیکٹری میں لگے گی۔ اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں تو یہ فیلڈ آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انڈسٹری میں جو جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ورکرز آپ کی وہاں پہ ہی لگے،
آفس جاب بھی ہو سکتی ہے، مطلب آپ کی کہیں کسی بڑی انڈسٹری میں آفس میں آپ بیٹھ کے وہاں پہ موڈیفکیشنز کرتے رہیں، ٹھیک ہے، بتاتے رہیں، ان کو پلاننگ کرتے رہیں، کوالٹی کنٹرول کا کام آپ کا ہو، ڈیولپمنٹ کا کام آپ کا ہو، ڈائی موڈ کا کوئی بھی جاب لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، انڈسٹری سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔